بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ زینو ایک یونانی فلاسفر ہے جو آج سے تقریباً 2200-2300 سال پہلے کا دور کا انسان گزرا ہوا ہے۔ اس نے ایک عجیب و غریب تھیوری دی جس کے مطابق کوئی بھی چیز حرکت میں کبھی ہوتی ہی نہیں۔ اس کی مثال اس طرح سے لے لیجئے کہ جیسے ایک لائن کے اوپر ایک چونٹی موومنٹ کر رہی ہے تو ہر ایک انسٹنس کے اوپر جا کے چونٹی رکی ہوئی ہے اور اس کے اگلے پوائنٹ پہ پہنچ کے بھی رکی ہوئی ہے اور اس کے اگلے پوائنٹ پہ بھی رکی ہوئی ہے۔ تو اس طریقے سے زینو نے حرکت کا ایک ایسا عجیب و غریب نظریہ دیا جس کے تحت کوئی بھی چیز کائنات کے اندر حرکت ہی نہیں کرتی، اپنی جگہ پہ موجود اور جامد ہے۔ اس طریقے سے ایک فلسفے کے اندر ایک نئی چیز انٹروڈیوس ہوئی کہ کوئی بھی شے یا کوئی بھی حقیقت دو متضاد دنیاؤں کے اندر بھی حقیقت ہو سکتی ہے۔ جو نارملی ہمارے لیے ہمیشہ ہم بلیک اینڈ وائٹ میں یا گڈ اینڈ بیڈ میں سوچتے ہیں، یا ایک چیز صحیح ہوگی یا ایک چیز غلط ہوگی، بیک وقت وہ صحیح اور غلط نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کا ایک نظریہ جو مجھے اس طریقے سے لگنا شروع ہوا جب میں نے اس کو پڑھا، وہ 20ویں صدی کے آغاز میں جب کوانٹم فزکس کی ایجاد ہوئی یا اس کو دریافت کیا گیا، جس کے تحت ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس سے پہلے تو ہم یہ مانتے تھے کہ ایٹم دنیا میں سب سے چھوٹا ترین ذرہ ہے۔ کوانٹم فزکس سے پہلے ہی ہم ایٹم کے اندر گھس کے الیکٹران، پروٹون، نیوٹران کو بھی جان چکے تھے، لیکن کوانٹم فزکس نے اور اس کے بعد پارٹیکل فزکس نے ایک نئی چیز ہمارے لیے دریافت کی، اور وہ یہ تھی کہ ایک ایسا مقام آتا ہے، کچھ ایسے ذرات یعنی کہ ڈوینل لیول پہ سب ڈیوائڈ ہوتے ہوتے ایسے پہنچتے ہیں کہ جو وہ ذرات نہ صرف کہ انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتے بلکہ بڑی بڑی پاورفل الیکٹرانک مائکروسکوپ سے بھی ان کو دیکھنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ نہ صرف کہ وہ یہ نہ نظر آنے والے ذرات ہیں جس کی ایونچولی فارم کے اندر جا کے وہ ایک ایٹم بنتے ہیں، اور ایٹم سے تمام کی تمام دنیا کے اندر جو کچھ بھی میٹر کا موجود ہے وہ اس کی وجہ سے ہے، بلکہ یہ بھی پتہ چلا پارٹیکل فزکس کے تحت کہ جو مختلف پارٹیکلز جو ان سے سب ایٹامک پارٹیکلز ہیں فزکس کی دنیا کے مطابق، ان کی جو موومنٹ ہے یا جو ان کا وجود ہے وہ ایک سنگولر طریقے سے نہیں چلتا، بلکہ وہ پارٹیکل فزکس یہ بتاتی ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں مختلف طریقے سے بہیو بھی کرتے ہیں اور موو بھی کرتے ہیں۔ اسی دور کے 20ویں صدی کے دور کے اندر ایک بہت بڑے فزسٹ ہیزنبرگ تھے، جو مجھے ون آف مائی موسٹ فیوریٹ فزسٹ سے زیادہ ایک بہت بڑے فلاسفر لگتے ہیں۔ ہیزنبرگ نے نہ صرف کہ ہمیں دنیا اور کائنات کو دیکھنے کا ایک نظریہ دیا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہیزنبرگ کے مطابق اس کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ جب آپ خلا کو دیکھتے ہیں تو خلا ابیس جو ان سے آپ کو واپس دیکھتا ہے، اور پھر اس نے ایک بہت بڑا نظریہ دیا کہ جب بھی کوئی دیکھنے والا آبزرور کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے دیکھنے کے بعد وہ چیز ویسی نہیں رہتی اس آبزرور کے لحاظ سے، کیونکہ اس کا اپنا پرسپیکٹیو اور اپنا خیال اور اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایک خاص شکل میں اس کو دکھانا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ انڈیپینڈنٹ فارم کی بجائے وہ آبزرور کی ڈیپینڈنٹ فارم میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان دو چیزوں کا ذکر جو میں نے کیا، زینو کا اور ہیزنبرگ کا اور پارٹیکل فزکس کا اور کوانٹم فزکس کا، ان سے میری لرننگ یہ ہوئی کہ ہم ایک ایسی کائنات میں رہ رہے ہیں جس کا جو سب سے چھوٹا ترین ذرہ کسی زمانے میں ایٹم، اور اب ایٹم کے اندر چیرتے اس کو چھوٹے مختلف ذرات میں کرتے ہم نہ صرف کہ کوانٹم بلکہ پارٹیکل اور پارٹیکل سے اسٹرنگ تھیوری کی طرف جا چکے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری نظر نہیں آتی، لیکن اسی نہ نظر آنے والی نادیدہ چیزوں کے اوپر ہمارا اور آپ کا وجود قائم ہوا ہے۔ یعنی کہ اگر ہمارے وجود کو بھی، ہماری اس اسکن کے سیل کو بھی اگر مختصر سے مختصر ذرہ بذرہ اس کے اندر جاتے جائیں تو یہ سیل اور یہ چیزیں نظر آنی بند ہو جائیں گی، لیکن ان کا وجود ضرور ہوگا۔ تو یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہماری پوری کائنات، جس کو ہم دیدہ کائنات یا نظر آنے والی کائنات کہتے ہیں،
نادیدہ ذرات کے اوپر مشتمل ہے، یعنی کہ ایک ایسی کائنات جو نظر آ رہی ہے لیکن اس کا جو اصل ذاتی وجود ہے وہ نہ نظر آنے والے وجود کی طرح ہے، بالکل ویسے جیسے زینو کے خیال کے مطابق وہ چیزیں جو آپ کو موومنٹ کرتی نظر بھی آتی ہیں اصل میں وہ موومنٹ نہیں کر رہی، وہ جامد ہیں اور رکی ہوئی ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اور سیکھنے کو یہ پتہ چلا کہ میرے خیال کے مطابق ان دو نظریات کہ نادیدہ کائنات کس طرح سے بنی اور دیدہ کائنات ہی جون سی ہے وہ نادیدہ بھی ہے ایٹ اے ٹائم، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی رخ کسی بھی نظریے کا کبھی کوئی ایک جواب نہیں ہو سکتا، دو متضاد باتیں بھی حقیقت ہو سکتی ہیں۔ جس طرح سے ہم نارملی اپنی زندگیوں میں بلیک اینڈ وائٹ میں سوچنے کے اوپر مصر رہتے ہیں یا متضاد رویوں کو میں سے کسی ایک رویے کو ہم منفی اور ایک کو مثبت مانتے ہیں، ایسا ہونا بہت ممکن ہے کہ منفی اور مثبت کا کوئی چھیڑ خانی یا جنگ ہی نہ ہو، دو متضاد رویے ایٹ اے ٹائم بھی درست ہو سکتے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق اگر ہم زینو کی نان موومنٹ اور کوانٹم فزکس اور پارٹیکل فزکس کی نادیدہ ذرات سے بنی ہوئی دیدہ کائنات کے متعلق سوچنے پہ مجبور ہوں اور اس کو سچی طرح سمجھ لیں تو شاید ہمارا جو متضاد دنیاؤں کے متعلق ایک فکس یا متشدد یا شدت والا خیال ہے، شاید ہم اس سے جان چھڑا سکیں، اور اس جان چھڑانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم عام زندگیوں میں بھی عام انسانوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کر سکتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ کوئی ایک بات کوئی ایک چیز ایٹ اے ٹائم درست بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، اور اس درست اور غلط کا فیصلہ زمانے یا معاشرے کو چلانے کے لیے صرف اور صرف قانون اور ریاست کے اصول کر سکتے ہیں، ذاتی بنیاد پہ یا گروہی بنیاد پہ کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنے یا ریجیکٹ کرنے کی کوئی خاص حیثیت نہیں رہ جاتی۔ اگر آپ کو موقع ملے تو ہیزنبرگ کو ضرور پڑھیے، پارٹیکل فزکس کو ضرور پڑھیے، یقین جانیے آپ کے ذہن اور دل سے شدت پسندی کافی حد تک کم ہوگی جب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ ایک ایسی نویکلی اور عجیب کائنات میں رہتے ہیں جو آپ کو نظر آ بھی رہی ہے اور یہ موجود نہیں بھی ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔